بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سلام کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا۔ گزشتہ مجلسوں میں نے آپ کو بتایا کہ سلام اسلام کی ایک خاص تعلیم ہے اور خاص کلمات سے دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس میں آگے پیچھے کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی نے آ کر علیک السلام سے سلام کیا تھا، اس کو باقاعدہ ٹوکا گیا۔ اسی طرح سلام لوگوں پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ سلام کیا، یا ایک مرتبہ وہ یہ اس طرح کے کلمات پڑھ رہا تھا، السلام علی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، اللہ پر سلام بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح بے موقع بھی سلام نہیں ہونا چاہیے۔ خاص دعائیں خاص موقعوں کی ہے، اس وقت کی وہی دعا پڑھی جانی چاہیے۔ بے موقع بھی اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس پر بھی روک ٹوک کی گئی۔ چنانچہ حضرت ہلال ابن یساف ایک بڑے تابعی ہیں، کوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سالم ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سالم ابن عبید کی مجلس لگی تھی تو اس میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ چھینک آتے ہی اس نے فوراً کہا السلام علیکم۔ جیسے ہمارے یہاں ہم لوگ چھینک آنے پر الحمدللہ بولتے ہیں، تو اس آدمی کی زبان سے نکلا السلام علیکم۔ تو ہلال ابن یساف کہتے ہیں کہ سالم ابن عبید نے فوراً جواب میں اس کو یہ کہا علیک وعلی امک، تجھ پر اور تیری ماں پر سلام۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سالم ابن عبید جو صحابی تھے، اس چھینکنے والے کے جواب میں جب انہوں نے یہ کہا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام، تو اس آدمی کو تھوڑا سا دل میں کوفت ہوئی۔ حضرت سالم بھانپ گئے کہ اس کو برا لگا ہے میرے اس کہنے کی وجہ سے۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت میری ماں کا آپ ذکر بالکل نہ کیجیے، اچھائی میں بھی نہیں اور برائی میں بھی نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میری ماں کا تذکرہ ہی نہیں آنا چاہیے۔ حضرت سالم نے غالباً پوچھا تھا ان کو کہ تم کو برا لگا، تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت میری ماں کا بالکل ذکر نہ کیجیے، کوئی اچھائی کو لے کر بھی نہیں اور برائی کو لے کر بھی نہیں۔ تو حضرت سالم ابن عبید رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ایسے ویسے تو وہ بول نہیں سکتے تھے، فرمایا میں نے وہی بات کہی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بھی اسی طرح ایک آدمی کو چھینک آئی تھی، تو چھینک آنے پر اس نے بھی السلام علیکم کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا تھا وعلیک وعلی امک، اس لیے میں نے تم کو تمہارے چھینکنے کے اوپر یہ بات کہی۔ پھر روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی کسی کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، سامنے والے آدمی کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جو چھینکے وہ اس کو یغفر اللہ لنا ولکم کہے۔ اس روایت میں اس طرح سے انشاءاللہ چھینکنے سے متعلق جو آداب اسلامی ہیں اس کو آئندہ ذکر کیا جائے گا، لیکن اس روایت کے اندر ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ملنے اور ملاقات کرنے کے موقع کے علاوہ دیگر موقعوں کے اوپر السلام علیکم استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے سلام کے لیے جو موقع طے کر دیا اسی موقع کے اوپر سلام استعمال ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک چیز کے اوپر پکڑ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں اگر کوئی آدمی، خاص کر کے کوئی معزز آدمی اس طرح چھینکنے پر السلام علیکم کہے تو ہم لوگوں کو اس میں عار اور شرم محسوس ہوگی کہ اس کو یہ تعلیم دیں کہ بھائی اس کا موقع دوسرا ہے، اس موقع پر تو الحمدللہ کہا جانا چاہیے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں تشریف ہی لائے تھے اس وجہ سے کہ لوگوں کو ان کے منکرات سے اور چیز کو بے جگہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں، اور یہ صرف آپ کا معمول نہیں تھا، دیکھا آپ کے صحابی نے بھی آپ کی مجلس میں یہ دیکھا تو کسی دوسرے آدمی کو اس طرح کرتے ہوئے اسی طرح روکا اور ٹوکا۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان باریک چیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک سلام کے تعلق سے کتنی باریک چیزوں پر آپ پکڑ فرما رہے ہیں۔
3 واقعات تو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا جس میں الٹا سلام کرنے والا، اللہ پر سلام بھیجنے والا، بے موقع سلام کرنے والا، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ اہم ترین اسلامی ادب ہے۔ رسول جیسے نماز روزوں کی تعلیمات کو لے کر آئے تھے، اسی طرح ان تعلیمات کو لے کر بھی آئے تھے۔ یہ معاشرت کے احکام ہیں، ان میں اگر گڑبڑی ہوئی تو ہماری عبادت بھی متاثر ہوگی۔ اس وجہ سے بہت نیچے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے اگر سلام میں آگے پیچھے کرتے ہیں، بے موقع سلام کرتے ہیں یا الٹا سلام کرتے ہیں تو ہمیں ڈانٹنا، ٹوکنا، روکنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے ماتحت ہیں، اولاد نہیں ہیں، آپ جن پر بس چلا سکتے ہیں، ان حضرات کی آپ کو اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر محفوظ فرمائی۔ سلام کے حوالے سے میں پیچھے بھی سنا کر آیا، اسلام چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلام ہو، جس کو افشاء سلام کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ سلام لوگوں میں خوب پھیلنا چاہیے، اس میں کوئی آدمی کمی نہ کرے، اس لیے کہ اس میں آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، کوئی آپ کی بدنی صلاحیت خرچ نہیں ہوتی۔ انسان ان چیزوں کی وجہ سے خرچ کرنے سے رکتا ہے۔ اگر پیسہ جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر انسان باز آتا ہے، اگر کسی انسان کو زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے کسی کام میں تب وہ اس سے باز آتا ہے، یا وقت فارغ کرنا پڑتا ہے تب جا کر باز آتا ہے۔ سلام میں نہ آپ کا وقت خرچ ہوتا ہے، آپ چل رہے ہیں، خاموش رہیں گے، اس سے بہتر آپ کی زبان سلام کے الفاظ کے اندر مشغول ہو، اور اس میں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اور جیسے دوسرے کاموں میں آپ کسی دوسرے آدمی کو کھودنے میں ہاتھ بٹائیں یا بوجھ اٹھانے کے اندر مدد کریں تو آپ کی طاقت و انرجی بھی خرچ ہوگی۔ سلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی، اور جو آدمی سلام میں کمی کرتا ہے اس کو بخیل فرمایا۔ ایک ارشاد کے اندر چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں، مشکات شریف میں وہ قصہ موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی آئے، انہوں نے آ کر اپنی شکایت کیا، رسول اللہ میری ایک کھجور کی بہت بڑی باڑی ہے، اس باڑی کے اندر ایک دوسرے آدمی کے کھجور کا ایک ہی درخت، پوری باڑی میری ہے لیکن اس میں ایک درخت کھجور کا فلاں آدمی کا ہے، اس کے ایک درخت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوتا ہوں، وہ وقت بے وقت آ جاتا ہے اور میری اس باڑی کے اندر اس کے ایک درخت نے مجھ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ چاہتا تھا کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکال دیں جس میں اس کو اس کے کھجور کے درخت کا عوض بھی مل جائے اور میں کم سے کم اس کی ایذا سے سلامت رہ جاؤں، اس کی پریشانی سے محفوظ رہ جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مقام یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کے بیچ مصالحت کرواتے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا تو آپ نے کسی آدمی کو بھیجا اس شخص کے پاس جس کا ایک درخت اس کی باڑی کے اندر تھا، اور یہ کہلا کر بھیجا قاصد کو کہ اسے جا کر کہو کہ تمہارا ایک درخت مجھے بیچ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے بھی حوالے سے نہیں فرمایا، اپنے متعلق فرمایا، بیعنی مجھ کو وہ درخت بیچ دو، کتنے پیسوں میں بیچنا ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے اس قاصد کے ساتھ جواب میں کہلوایا کہ مجھے نہیں بیچنا۔ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا، حکم نہیں تھا۔ یاد رکھیے رسول کے حکم کو کوئی آدمی ٹال نہیں سکتا، اور اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے جانتے تھے کہ ایسے مواقع پر آپ حکم نہیں دیتے، بھئی جس کی ملک ہے وہ آدمی خود مختار ہے، اگر نہ بیچنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے۔ تو آپ نے مشورے کی حیثیت سے یہ کہا کہ مجھے تمہارا یہ کھجور کا ایک درخت بیچ دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس آدمی نے قاصد کے ساتھ کہلوایا کہ نہیں، مجھے اپنا کھجور کا درخت نہیں بیچنا ہے۔ آپ نے واپس بھیجا قاصد کو، اس کو کہو مجھے ہدیہ کر دے کم سے کم، اگر تم کو بیچنے کے اندر شرم آر محسوس ہو رہی ہے تو ایسے ہی دے دو کہ رسول کے ہاتھ میں بیچ کیسے سکتا ہوں۔ تو اس نے جواب میں واپس کہلوایا مجھے ہدیہ بھی نہیں کرنا ہے، چونکہ مشورہ تھا، اس لیے یہ کوئی رسول کے حکم کو توڑنا نہیں کہا جاوے گا۔ جب یہ قاصد واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہو کہ تو یہ دنیا کا ایک درخت مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں درخت دیں گے، اس پر تو اگر راضی ہو تو وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے۔ یہ قاصد گیا اور جا کر اس نے وہ پیغام پہنچایا، سامنے والے آدمی نے جس کا ایک درخت تھا اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا جو قاصد گیا تھا. آپ نے ایک بات فرمائی اس موقع کے اوپر کہ میں نے تیرے جیسا بخیل آدمی نہیں دیکھا. ہاں ایک آدمی تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے اور وہ آدمی ہے کہ جو سلام نہ کرے. سلام میں جو بخل کرتا ہے وہ تجھ سے بھی بڑا بخیل ہے. یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے ایک آدمی رسول کی متعدد پیشکشوں کے اوپر نہ کہہ رہا ہے. محدثین نے اس جگہ لکھا ہے کہ وہ پراپر مدینہ کا رہنے والا یا مکہ کا رہنے والا شاید نہیں تھا، گاؤں میں رہتا تھا اور گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو رسول کے ساتھ بات چیت کے آداب، جواب دینے کے آداب سے اتنی واقفیت نہیں تھی. اس وجہ سے تینوں مرتبہ کی پیشکش کے اوپر انہوں نے جو ہے بہت کھلا جواب یہ کہہ کر بھیجوایا کہ مجھے تینوں میں سے کچھ بھی منظور نہیں ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ٹکڑا ارشاد فرمایا اس میں دو سبق ہم کو مل گئے. ایک تو صلح کی پیشکش اگر کسی آدمی کے پاس کی جائے، خاص کر کے اس کو عوض بھی مل رہا ہو، اس کا بدلہ بھی مل رہا ہو، پھر بھی وہ آدمی تیار نہ ہو تو اس آدمی کے اندر بخل کا مادہ ہے. اس وجہ سے یہ شخص جو ہے اس پر تیاری نہیں دکھا رہا ہے. دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسے مال کے اندر بخیلی اور کنجوسی ہوتی ہے ویسے سلام اور دوسری اخلاقیات کے باب میں بھی کنجوسی ہوا کرتی ہے. ایک آدمی سلام کر سکتا ہے لیکن پھر بھی سلام نہیں کرتا. یہ تو میں اور آپ نہیں بتا سکتے. اگر دنیا میں ظاہری بیماری کوئی مشین بتا دیتا ہے، سونوگرافی یا ایم آر آئی یا سٹی اسکین آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے تو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طبیعتوں میں رہنے والی بیماری بتاتے تھے. اس آدمی کے یہ جوابات اس لیے ہیں کہ اس کے اندر بخل بھرا ہوا ہے. ایک اور چیز بھی اس روایت میں معلوم ہوئی کہ جو آدمی سلام کرنے میں کمی کرتا ہے اس آدمی کے اندر وائرس بخل کے ہے. اس کو سدھارنا چاہیے اور بالکل نیچے سے اگر اصلاح کرنی ہو تو اسے اپنے بخل کی اصلاح کرنی چاہیے. آٹومیٹک اس آدمی کے اندر دوسروں کو سلام زیادہ کرنے کا جذبہ ابھرے گا. ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو خاص اپنے ذہن کے اندر مفہوم لیے ہوئے ہیں بخیلی کا کہ کوئی آدمی کسی کو چیز برتنے کے لیے نہ دے یا کوئی پیسہ نہ دے، اسی کو بخل کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں بخیلی بہت وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے. ایسے ہی دوسرے الفاظ بھی ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اسی اینگل سے ان کو دیکھیں. امانت داری ہمارے یہاں یہی سمجھی جاتی ہے. ایک آدمی کسی دوسرے کے پاس اپنا پیسہ رکھے اور وہ آدمی سامنے والے آدمی کو جس کا مال ہے اس کو صحیح سلامت جیسے پیسے تھے واپس کر دے، ہم کہیں گے یہ امانت داری ہے اس آدمی کی. شریعت کی نگاہ میں یہ امانت داری ہے اور اس کے آگے بھی ایک امانت داری کا حصہ ہے. 4 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص ان کے درمیان میں کوئی بات کرتا ہے اور یہ کہہ کر کرتا ہے کہ بھائی یہ اپنی حد تک محدود رکھنا، تو یہ ہماری مجلس جو ہے وہ امانت ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ مجلس میں جو بات کہی گئی وہ امانت ہے. روپیہ پیسہ ہی امانت نہیں ہے بلکہ امانت بات کی بھی ہوا کرتی ہے. چنانچہ یہ کہنے والا آدمی اگر سامنے والے لوگ اس کی بات کو کسی جگہ پہنچا دے تو ایسے ہی خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے جیسے کسی نے امانت رکھی ہو اور اس کے پیسوں میں وہ آدمی تصرف کر لے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ارشادات میں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے اور پھر بات کر رہا ہے تو سمجھو یہ آدمی اوروں کو سنانا نہیں چاہتا. المجالس بالامانہ، یہ مجلس جو ہے وہ امانت کی ہونی چاہیے. کسی اور کو آپ اطلاع نہیں دے سکتے. ادھر ادھر دیکھ کر بات کرنے والا شخص. پتہ چلا کہ امانت داری صرف پیسوں میں نہیں ہے بلکہ باتوں کی بھی امانت داری ہوتی ہے. ہم لوگ چوری کو سمجھتے ہیں کسی انسان کا پیسہ ہم لے لیں یہی چوری ہے، حالانکہ چوری شریعت کی اصطلاح میں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بھی ہے. چنانچہ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے اور نماز کی چوری شیطان انسان کی توجہ کو اور انسان کی نگاہ کو دوسری طرف اچک لیتا ہے. جیسے سامنے سے کوئی چیز، کوئی پرندہ گیا اور آپ نماز میں سے اپنی توجہ ہٹا کر اس کو دیکھنے لگے تو شیطان نے تمہارے نماز کا اتنا حصہ چرا لیا. اگر کوئی حادثہ پیش آیا اور اس کی طرف آپ کی نگاہ اٹھ گئی یا کوئی چیز گری اور آپ کے کان نے سنتے ہی اس طرف کو نگاہ کی، حدیث شریف کی اصطلاح میں اس کو بھی چوری کہا جائے گا. شیطان لوگوں کی نمازوں میں سے چوری کرتا ہے. بہرحال یہ بڑی بخیلی ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کو ملنے کے موقع سے سلام میں کمی کرے.
اس کو زیادہ سے زیادہ سلام کرنا چاہیے، اور سارے بخیلوں میں سب سے بڑھ کر جو بڑا بخیل ہے اس کی فہرست میں آنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا